الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے کتاب والو۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے ہیں۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بد دین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے غلو۔ اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے مزارات رحمت الہی اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن فی زمانہ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو ناجائز حرام کہتے ہیں اور ان کے مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں شرعی حد پار کر جاتے ہیں اور ان کے مزارات پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام ہیں، جیسے تعظیم کے طور پر مزارات کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، مزارات پر مضامین کے ساتھ قوالیاں پڑھنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا اور عرس وغیرہ کے موقع پر لہو و لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں بلکہ حق کی پیروی کریں، اور مزارات پر ناجائز و حرام کام کرنے والوں کو چاہیے وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی سعی نہ کر سکیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ لعن الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ ایلا کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی، چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے، اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے یہودی اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا و آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یہودیوں کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکشی کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ